اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ ہی سٹرابری اسلام میں حرام ہے، اور نبی اکرم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سٹرابری کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستان محترم، اب ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم نے قرآن کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی سٹرابری حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیشان کی روشنی میں بھی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے کہ واقعی یہ جو سٹرابری ہے جو ہم بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، باقاعدہ اس کی پیمنٹ پے کرتے ہیں، پیسہ پے کرتے ہیں، اور پھر جا کر یہ سٹرابری ہم تک اور ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے والدین بہت شوق سے اسے استعمال کرتے ہیں، اور بذات خود ہم اس سٹرابری کو بہت زیادہ شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ ہی جہنم کا پھل ہے؟ کیا واقعہ ہی یہ حرام ہے؟ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ اس بیان کو سماعت فرمائیے گا۔ اور نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور قرآن کریم، ان دونوں چیزوں میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سٹرابری کے لیے حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن کریم میں وہ جو جہنم کا پھل ہے، جو ایک کانٹے دار خاردار درخت ہے، پھل ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، اس کو زقوم کہا جاتا ہے، وہ سٹرابری کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق اور کانٹیکٹ نہیں ہے۔ وہ اکثر دیہاتوں میں اور جنگلوں میں تمہیں وہ ملے گا۔ وہ کانٹے دار خاردار پودا ہوتا ہے، جس کو نتھور بھی پنجابی میں کہا جاتا ہے، لیکن وہ کانٹے دار پودا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بالکل کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے۔ جب اسے توڑا جائے، جب اسے آپس میں سے جدا کیا جائے تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ اگر وہ دودھ جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے تو وہاں پر زخم بن جاتے ہیں، وہاں پر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ خاردار درخت جو ہے، وہ خاردار پھل جو ہے، وہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔